ولایت کم ملا، آپ کو قطب کا درجہ کم ملا، آپ کو غوثیت کا درجہ کم ملا، تو غوث اعظم فرماتے ہیں اور یہ جو مجھے ملا ہے یہ عقلی وجہ سے نہیں، یہاں پہنچنے کے لیے باپ کا نیک ہونا اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ باپ بھی متقی تھا، ماں بھی متقیہ تھی، باپ بھی تقوی طہارت کا مجسمہ، ماں بھی تقوی طہارت کی مالکہ۔ جب اتنا سنا اب مجھے کہنے کی اجازت دے دو، اگر آج کے زمانے میں ہم بھی نماز پڑھنے لگے، ہماری بیوی نماز پڑھنے لگے، تو کیا ہمارے گھر بھی کوئی غوث اعظم بن کے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں، ہماری بیوی قرآن کی تلاوت کرے، تو کیا ہمارے گھر بھی کوئی غوث جیلانی بن کے پیدا ہوگا؟ تو میں کہوں گا نہیں نہیں، اب کوئی غوث دوسرا دنیا میں نہیں آنے والا ہے۔ غوث کو آنا تھا آ گئے، خواجہ کو آنا تھا آ گئے، معین الدین ثابت کلیری کو آنا تھا آ گئے، مخدوم ثابت کو، مخدوم کچوچا کو آنا تھا آ گئے، سارے لوگوں کو آنا تھا، وہ آ چکے ہیں۔ تو کہا کہ اب کون آئے گا؟ تو میں نے کہا تو بھی نماز پڑھ لے اور تیری بیوی بھی نماز پڑھے، تو بھی قرآن کی تلاوت کر، تیری بیوی بھی قرآن کی تلاوت کرے، پورے گھر کا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو۔ چل تو اسلامی طریقے پر بیٹھ، تو اسلامی طریقے پر کھانا کھا، اسلامی طریقے پہ لوگوں سے کلام کر، اسلامی طریقے پہ۔ جب تو یہ تمام باتوں پہ عمل کرے گا تو جواب دے گا، یہ بتاؤ کب کوئی غوث پیدا ہوگا؟ تو میں ذمہ داری کے ساتھ اولاد علی کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، اب تیرے گھر میں غوث پیدا نہیں ہوگا، غوث کا سچا غلام پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، غوث کا غلام پیدا ہوگا۔ ابھی پہلا دن تھا غوث پاک کا، 18 پارے قرآن کو سنائے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو؟ آ رہی ہے؟ اچھا نیکیاں زیادہ ہیں آپ کے پاس؟ اگر زیادہ ہو تو بعد میں بانٹ لیجیے گا۔ حدیث شریف میں میں نے پڑھا جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کا عرش حرکت کرتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں عرش کیوں ہل رہا ہے؟ تو عرش کہتا ہے زمین پر اللہ کے بندے نے اللہ کی پاکی سبحان اللہ کہہ کر ذکر کی ہے، میں ہل رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے کب تک ہلے گا عرش؟ تو عرش کہتا ہے جب تک اللہ اس بندے کی بخشش نہیں کرے گا میں جب تک ہلتا ہی رہوں گا۔ اب اس سے بہتر میں آپ کو بات نہیں بتا سکتا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے، نیکیاں زیادہ ہوں تب آپ خاموش رہیں، نیکیوں کی ضرورت ہو تب آپ بولیے۔ ہاں سرکار غوث پاک سرکار کی ذمہ بات چل رہی ہے۔ میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے ہو گئے، علم کی ابتدا ہو گئی، آپ نے قرآن شریف پڑھا۔ اس کے بعد میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی آغوش کرم میں پلتے بڑھتے تقریباً 18 سال کے ہو گئے۔ کتنے سال کے؟ آپ بھی بولیے کتنے سال کے؟ 18 سال کے۔ ہسٹری سنو، سرکار غوث اعظم کی چہیتی ماں حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ کی عمر 60 سال ہوئی۔ اس 60 سال کی عمر میں اللہ نے عبد القادر جیسے بیٹے کو عطا فرمایا۔ 60 سال کی عمر ماں کی ہوئی، غوث پاک پیدا ہوئے۔ اب اندازہ لگاؤ 18 سال کی عمر غوث پاک کی ہو گئی، 18 سال کی عمر میں ماں کی بارگاہ میں آ گئے۔ آنے کے بعد عرض کرتے ہیں ماں اب دل کرتا ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے، ابتدائی تو کر لی، کہاں جائے گا بیٹا؟ کہا کہ بغداد کے اندر ایک مدرسہ نظامیہ ہے، اس میں تعلیم حاصل کرنا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ تو حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ ارشاد فرماتی بیٹے تجھے معلوم ہی ہے تیرے سر سے میرے، تیرے سر سے تیرے باپ کا سایہ
اٹھ چکا ہے اور تو 78 سال کے اس بڑھاپے میں مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ تو اکیلا چھوڑ کر مجھے کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں ماں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ اب آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو صحیح، اگر میری یا آپ کی ماں ہوتی تو کہنے لگتی بیٹا تو بڑھاپے میں مجھے کوئی چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ لے فوراً اتنا کہا کہ سرکار غوث پاک کی ماں ارشاد فرماتی ہیں بیٹا ہاں تو چلا جا، اس لیے کہ اللہ نے تجھے پیدا ہی دین کی خدمت کے لیے کیا ہے، تجھے میری خدمت کے لیے نہیں دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب بیٹے عبد القادر چلا جا علم حاصل کر لے۔ اب سرکار بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی ماں کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کر کے اور جیسے ہی قافلے کے ساتھ مدرسے نکلنے والا ہی تھا، دروازے تک میری ماں نے مجھے چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد میں میری ماں نے مجھ سے کہا او بیٹے عبد القادر ایک مرتبہ قریب آ جا۔ عبد القادر کہتے ہیں میں ماں کے قریب گیا، لب و رخسار کی بلائیں لی اور بلائیں لے کر ارشاد فرمایا میرے بیٹے سن، جب تیرے باپ کا انتقال ہونے والا تھا اس وقت میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا او میری شریک حیات ام الخیر سن لے، جب میرا بیٹا بغداد کے فرا مدرسے میں علم سیکھنے کے لیے جائے نا تو میری یہ امانت جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو میرے بیٹے عبد القادر کو سکھا دینا۔ اب فوراً امی کی بارگاہ میں عبد القادر جیلانی نے عرض کیا تھا یہ بتاؤ ماں وہ کون سا وظیفہ ہے جس کو تم نے آج تک چھپا کے رکھا تھا؟ تو ارشاد فرماتی ہوں ام الخیر بیٹے پڑھو بسم اللہ الکافی کثرت الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ اتنا جب پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں ارشاد فرماتی بیٹے اب چلے جاؤ، جب تمہیں پریشانیوں کا سامنا ہو اس وظیفے کو پڑھ لینا، جب تمام لوگ تمہیں برے ماحول میں گھر جاؤ جب پریشانی تم پر حملہ آور ہو اس وظیفے کو پڑھ لینا، مصائب کا سامنا ہو اس وظیفے کو پڑھ لینا، جب دشواریوں نے سامنا کرنا ہو اس وظیفے کو پڑھ لینا، اللہ اس وظیفے کی برکتوں سے تمام پریشانیاں دور کر دے گا۔ عبد القادر مکان سے نکلے چلنے لگے، اب کہا بیٹے رک جا، اب جاتے جاتے ماں کی نصیحت اور وصیت کی سن لے۔ کہا میری ماں بتاؤ کیا وصیت ہے؟ ارشاد فرماتی ہے میرے لال حالات کتنے ہی پر خطر ہو لیکن بیٹے میرے اب تم مکان سے جا رہے ہو علم سیکھنے کے لیے، اب جاتے جاتے ماں کی نصیحت سن لو۔ کہا ماں وہ کون سی نصیحت؟ کہا وہ نصیحت یہ ہے حالات پر خطر ہو، حالات کتنے ہی خطرناک ہو، مصائب کا سامنا ہو، پریشانیوں کی دیواریں کھڑی ہو جائیں، اس وقت میں بھی میرے لال ہرگز ہرگز جھوٹ مت بولنا، جب بھی بولو زبان پہ سچ بولنا، جھوٹ نہ آنے پائے۔ اب یہ بیٹا اپنی ماں سے کیا وعدہ اپنے مکان سے علم سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، اب یہ ذمہ دار علماء ممبر پر بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا اگر ان کے یہاں پر آپ کسی بچے کا داخلہ کروا دیں تو اب مدرسے میں آپ نے بچے کو چھوڑ دیا اور جیسے ہی بچہ مدرسے میں آیا داخلہ فارم پر کیا گیا، اس کے بعد فیس جمع ہوئی داخلہ ہو گیا۔ اب جب آپ واپس اپنے مکان کو بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے لال بیٹا تجھے دل لگا کے پڑھنا ہے، بیٹا مدرسے میں محنت سے پڑھنا ہے، اساتذہ کا احترام کرنا ہے، مدرسے کے قوانین پہ عمل کرنا ہے، ہر حالت میں دل لگا کے پڑھنا ہے، اور سن لے میرے بیٹے اتنی محنت سے پڑھنا کہ جب تو پڑھ جائے گا نا تیری دستار ہوگی گاؤں پہنچے گا تو گاؤں کے لوگ کہیں گے دیکھو فلاں کا بیٹا عالم دین بن کے آیا ہے، فلاں کا بیٹا حافظ قرآن بن کے آیا ہے، فلاں کا بیٹا قاری قرآن بن کے آیا ہے۔ اور جب تم ایسے جاؤ گے نا تمہارے باپ کا سر اونچا ہوگا، تمہارے بھائی کا سر اونچا ہوگا، تمہارے خاندان کا سر اونچا ہوگا۔ حضرات یہ ہماری اور تمہاری باتیں ہیں، جب ہم بچوں کو مدرسے بھیجے تب ہم یہ باتیں کرتے ہیں بیٹا دل لگا کے پڑھنا، لیکن آج تو عبد القادر بھی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے تو نہیں کہا تھا اے میرے بیٹے دل لگا کے پڑھنا، آپ کی امی نے تو نہیں کہا تھا بیٹے تجھے محنت سے پڑھنا، آپ کی ماں نے تو نہیں کہا تھا بیٹے استادوں کا احترام کرنا، بلکہ چلتے چلتے نصیحت کی تھی میرے لال حالات پر خطر ہو، حالات جیسے بھی ہو مگر تجھے ہر حال میں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور یہی تو ہوا، جیسے ہی قافلہ ابھی کچھ دور بڑھا ہی تھا راستے میں ڈاکوؤں کا قافلہ شکار ہو گیا، اور جیسے ہی ڈاکوؤں نے گھیر لیا ایک چور آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا جوان بتا
کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ تو کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا کہاں رکھی ہے؟ کہا جب میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے میری صدری میں سل دی ہے، وہ 40 اشرفیاں میرے پاس ہے۔ اب ڈاکو آگے بڑھا اور سردار کے پاس چلا گیا، کہنے لگا سردار سنو، اسی لٹے قافلے میں ایک 18-19 سال کا جوان بھی ہے جو یہ بتا رہا ہے میرے پاس اشرفیاں ہیں، اگر وہ اس کو میں بلا لوں؟ کہاں بلا لو۔ جیسے ہی عبد القادر کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد سردار ڈاکوؤں کا بولتا، او بیٹے بتا تو صحیح تیرے پاس کیا ہے؟ کہاں 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں 40 ہے؟ ہاں ہاں۔ کہا کہ تجھے معلوم ہے زمانے کے لوگ تو اپنا مال چوروں سے چھپاتے ہیں اور تو چوروں کو مال بتا رہا ہے، جب ہمیں پتا نہیں تو بتا کیوں رہا ہے؟ کہا اس نے پوچھا کیا ہے تو میں نے بتایا 40 اشرفیاں ہیں۔ تو کہا تجھے چھپانا چاہیے تھا۔ تو فوراً عبد القادر نے کہا جب میں مکان سے نکلا تھا نا اس وقت میں میری ماں نے وصیت کی تھی اور نصیحت کی تھی، بیٹا حالات کتنے ہی خطرناک ہوں مگر تجھے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ میں ماں سے کیا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو لا کر کے کہنے لگا او جوان عبد القادر ہمیں بھی توبہ کرا دے، تو ماں سے کیا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ ہم تو روزانہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم تو روزانہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم تو روزانہ پیدا کرنے والے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اے بیٹے عبد القادر ہاتھ بڑھا دے، ہمیں بھی توبہ کرا دے۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ پہلی جماعت تھی جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ اب اندازہ لگاؤ جہاں مجھے لانا تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو مدرسے بھیجے تب یہ کہیں بیٹا دل لگا کے پڑھنا۔ عبد القادر کی ماں نے بھیجا تو کہا بیٹا جھوٹ مت بولنا، آخر راز کیا ہے اس میں پوشیدہ باتیں کیا ہیں؟ تو پتہ یہ چلے گا عبد القادر کی ماں اپنے مکان پر بیٹھ کر نگاہ ولایت سے یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا عبد القادر مدرسے بعد میں جائے گا، ڈاکوؤں کا شکار پہلے ہو جائے گا، ڈاکوؤں کا شکار پہلے ہوگا۔ اب یہی پہ عقیدہ سن لیے جب مصطفیٰ چاند رحمت کی بیٹی فاطمہ ام الخیر کا علم اتنا لاجواب ہے تو آمنہ کے لال کا علم کتنا لاجواب ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت حسن نظام مدری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک وہاں سے نکلے مدرسے پہنچ گئے، کہاں پر؟ سب ہم بولیں گے آپ کچھ نہیں بولیں گے، کہاں پر؟ ارے اونچا بولو، کہاں پر؟ مدرسے پہنچ گئے۔ جیسے مدرسے پہنچنا علماء بیان کرتے ہیں 7 سال تک غوث پاک نے اس مدرسے میں علم حاصل کیا۔ کتنے سال تک؟ اب جوڑ کر بتائیے، 18 سال کی عمر میں گئے تھے، 7 سال تک پڑھا، عمر کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی عمر؟ 25 سال۔ کتنی؟ ارے اونچا بولو، 25 سال عمر ہو گئی آپ کی۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں 25 سال کی عمر جب ہوئی، ابھی 3 سال کا بیچ میں وقفہ گزرا تھا۔ سرکار غوث پاک اپنی ماں کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے تھے 78 سال کی عمر میں، اور 78 سال کی عمر میں لوگ بچے خاصے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اب غوث پاک اپنے پڑھنے میں منہمک ہیں، علم حاصل کیا جا رہا ہے۔ علم حاصل کرتے کرتے اچانک اسی قصبے کا ایک قافلہ تاجروں کا گیا تھا، تاجروں کا قافلہ گیا، انہی تاجروں کے ساتھ غوث پاک کے مکان کے بالکل بغل میں مکان تھا، وہ پڑوسی بھی غوث پاک کا گیا تھا۔ سرکار پیران پیر مدرسے کے دروازے پر کھڑے تھے، اتنے میں وہ تاجر نکل کے جا رہا تھا، اور نکل کے جاتے جاتے جیسے ہی سرکار پیران پیر کو اس نے دیکھا، پہچان لیا یہ ابو صالح کا بیٹا لگ رہا ہے، نام اس کا عبد القادر ہوگا۔ آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد میں قریب
ہونے کے بعد پوچھا وہ جوان بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو فوراً سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میرا نام عبد القادر ہے۔ کہا تیرے باپ کا نام کیا ابو صالح تھا؟ ہاں ہاں ابو صالح ہے۔ کیا تیرا ماں کا نام ام الخیر فاطمہ ہے؟ ہاں ہاں یہی ہے۔ کہا کہ تو جیلان کے فلاں گاؤں کا رہنے والا؟ ہاں ہاں۔ تو فوراً کہنے لگتا ہے وہ تاجر اے عبد القادر مجھے پہچانتے ہو تم؟ تو سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں نہیں میں تو نہیں جانتا۔ تو سرکار غوث پاک سے کہنے لگا اے بہن بیٹے جوان میں کوئی اور تھوڑی ہوں، میں جہاں تیرا گھر ہے اسی گھر کے پیچھے والا مکان میرا مکان ہے اور میں وہیں رہتا ہوں۔ جب اتنا سنا تو غوث پاک کو یاد آئی ہے تو فوراً آنکھوں سے آنسو نکلے اور نکلتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وہ بتاؤ بھائی جان جب تم میرے پڑوسی ہو تو مجھے یہ بھی بتا دو کہ میری ماں کے حالات اب کیسے ہیں؟ ماں میری کس حالت میں ہے؟ ماں کے حالات کیسے ہیں؟ ماں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو فوراً تاجر وہ کہنے لگتا ہے وہ جوان عبد القادر سن تو لے کہ پہلے تو ہم نے تو دیر ہی دیکھا، البتہ ہمارے گھر کی عورتیں جب اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتی تھی اور چھت پہ چڑھنے کے بعد کبھی کبھی آپ کی ماں کو اپنے آنگن میں چلتے ہوئے آپ کی ماں کو کبھی کبھی دیکھ لیا جاتا تھا۔ لیکن اے عبد القادر اب تو 6 مہینے کے قریب لمبا وقت ہو گیا، ہمارے گھر کی عورتیں چھت پہ چلتی ہیں مگر آپ کی ماں کو گھر کے آنگن میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا۔ اے عبد القادر سنو پہلے تو تمہارے باہر کا دروازہ کھلتا تھا، اب تو 6 مہینے سے باہر کا دروازہ بھی نہیں کھلتا ہے۔ جب اتنا سنا بڑے پیر فرماتے ہیں ایسا لگا میرے سینے سے کسی نے دل نکال لیا ہو، پیروں سے زمین کھسک گئی۔ اب میں سوچنے لگا اب تو میری ماں کا انتقال ہی ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ 78 سال کے بڑھاپے میں چھوڑ کے آیا ہوں، اب میری ماں کا وصال ہو گیا ہوگا۔ اتنا سننا ہی تھا عبد القادر کی آنکھوں میں آنسو ہے اور زاروں قطار بڑے پیر روتے جا رہے ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں اگر میری ماں کو پیاس لگی ہوگی اور پانی دینے والا مکان میں کوئی نہیں تھا تو میری ماں پانی کے لیے تڑپ تڑپ کر تم نکل گیا ہوگا، اگر میری ماں نیچے ہوگی تو میری ماں کو چارپائی پہ کس نے بٹھایا ہوگا، اگر میری ماں کو زمین پہ تم نکلا ہوگا تو میری ماں کو چارپائی پہ کس نے لٹایا ہوگا۔ یہ تمام خیالات بڑے پیر کے دماغ میں چلتے رہے، اب وہیں سے چلے، اب پیدل چلنے کا ارادہ کر لیا۔ سرکار بڑے پیر مدرسے سے نکل کر اپنے گاؤں تشریف لا رہے ہیں، پیروں میں پیدل چلتے چلتے چھالے پڑ گئے، چھالوں سے خون نکلنے لگا اور جیسے ہی خون نکلا تو پیروں وجود آپ کا کہنے لگا اے عبد القادر ٹھہر جا، اب آرام کر لے، آرام کر لے بعد میں چلے جانا۔ اتنے میں اندر سے عشق کہنے لگا اے عبد القادر سن تو صحیح، ارے تو کسے دیکھنے جا رہا ہے؟ تو اسے دیکھنے جا رہا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا اگر بیٹا اپنے ماں باپ کا پیار سے چہرہ دیکھے گا اسے کعبہ جانے کی ضرورت نہیں، اگر ماں باپ گھر میں ہو پیار سے اگر بیٹا اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے گا تو ہر نظر کے بدلے اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عبد القادر کیا کر رہے ہو؟ روکنے کی بات ہے۔ سن عبد القادر جب تیری ماں نے تجھے نہیں روکا، جب تیری ماں کا تو معمول تھا کہ خود گیلے میں لیٹی تھی تجھے سوکھے میں سلایا تھا، خود بھوکی رہی تھی مگر تجھے کھلایا تھا، تو نے جو مانگا تیری ماں نے تجھے دیا تھا۔ آج تو ماں کو دیکھنے جا رہا ہے پیروں کے چھالے دیکھ کر رک رہا ہے؟ نہیں نہیں، عبد القادر کہتے عشق کہتا ہے آگے بڑھ۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا اور جہاں تک آگے بڑھا میں اپنے گاؤں پہنچ گیا اور جیسے ہی گاؤں گیا تھا تو 3 سال کے اندر پورے گاؤں کا حلیہ تبدیل ہو گیا تھا اور میں جیسے ہی گاؤں میں انٹری ہوئی صبح کا وقت تھا، میں اپنے گاؤں کے درگاہوں میں داخل ہوا اور میں نے دروازے پہ دستک دی اور دستک دینے کے بعد میں نے آواز دی ماں ماں۔ ارشاد فرماتے ہیں بڑے پیر کہ میں جب آواز دے رہا تھا اور آواز دیتے ہوئے جب کئی مرتبہ میں نے آواز دے دی اور آواز دینے کے بعد میں لیکن میری ماں کی طرف سے کوئی مجھے آواز نظر نہیں آئی، کوئی آواز سنائی نہیں دی، تو میں نے سوچ لیا ماں کا انتقال ہو ہی گیا، اب ماں کا وصال ہو گیا ہے۔ اب دیکھو ہوتا کیا ہے، عبد القادر کہتے ہیں پھر میں نے آواز دی تھی او ماں ماں۔ جب
آخری مرحلے میں میری آوازیں پہنچ گئی، اتنے میں اندر سے بہت باریک آواز نکلی تھی، کون؟ عبد القادر کہتے ہیں میں نے ٹھنڈی سانس لی، اب سوچ لیا ماں زندہ ہے، ماں زندہ ہے، ماں زندہ ہے۔ کہاں کون؟ کہاں تیرا بیٹا عبد القادر آ گیا، علماء توجہ فرمائے، اور کہاں تیرا بیٹا عبد القادر آیا ہے، کہاں عبد القادر میرا بیٹا تو پڑھنے کے لیے گیا تھا، کہاں وہی عبد القادر آیا ہے، کہاں کیا تم پورے عالم بن کے آئے ہو، کہاں ماں عالم تو بن کے نہیں آیا، ابھی تو 3 سال ہی تو پڑھا ہے میں نے، تو کہاں بیٹے بیچ میں آنے کی ضرورت کون سی تھی، تم پڑھ کر مکمل کیوں نہیں آئے؟ تو فوراً عرض کرتے ہیں ماں دل بے قرار تھا، تجھے دیکھا نہیں تھا تو میں نے چاہا ماں کا چہرہ دیکھ لوں، اس لیے کہ ماں تیرا چہرہ دیکھنے کو دل کر رہا تھا، اس لیے میں تجھے دیکھنے پڑھائی روک کر کے آیا ہوں، دیکھنا ماں جلدی دروازہ کھول، تیرے بیٹے کے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، دیکھنا ماں تیرے بیٹے کے پیروں کے چھالوں سے خون نکل رہا، چپل خون سے تربتر ہے۔ اتنا سنا تو عبد القادر کی ماں ابھی دروازہ نہیں کھول رہی ہے، اب یہی